ماں عظیم ہوتی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ میری ماں بھی ایک عظیم خاتون ہے، اس کا اتنا احساس آج سے قبل مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں ایک جوان لڑکا ہوں مگر بچپن کا زمانہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میں اسکول گیا تو میرا عزیز دوست جاوید رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، روتے کیوں ہو، کیا بات ہے؟ مگر میری بات کے جواب میں صرف جاوید کی سسکیاں تھیں۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولا۔ میرے بہت اصرار پر جاوید نے بتایا کہ اس کی ماں کا پچھلے برس انتقال ہو گیا تھا اور اب اس کے ابو اس کے گھر میں دوسری ماں لے آئے ہیں۔ یہ ماں اس کی سوتیلی ماں ہے، اسے بے حد مارتی ہے، برا بھلا کہتی ہے اور کھانے کو بھی ناپ ناپ کر دیتی ہے۔ جاوید کی روداد سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا اور میں اداس چہرہ لیے گھر واپس آ گیا۔ مجھے خاموش اور افسردہ دیکھ کر میری امی بے چین ہو گئیں اور پیار سے بولیں، کیا بات ہے راحیل، آج اس قدر خاموش کیوں ہو؟ کیا کسی دوست سے لڑائی ہو گئی ہے؟ نہیں امی، یہ بات نہیں۔ مجھے جاوید کی بات سن کر افسوس ہوا ہے۔ جاوید کو کیا ہوا؟ وہ تو تمہارا اچھا دوست ہے۔ امی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ پچھلے سال جاوید کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں بیٹے، اللہ کی مرضی میں کسے دخل ہے؟ تو امی پتہ ہے کیا ہوا؟ جاوید کے ابو ایک نئی امی لے آئے ہیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بیٹے؟ نئی امی جاوید کا خیال کرے گی، گھر سنبھالے گی۔ لیکن امی، آپ کو نہیں معلوم جاوید کی نئی امی اسے مارتی ہیں اور برا بھلا کہتی ہیں۔ جاوید نے کوئی شرارت کی ہوگی، کہنا تو نہیں سنا ہوگا، یہی بات ہوگی۔ آخر جب تم شرارت کرتے ہو، اپنی ننھی بہنوں کو تنگ کرتے ہو یا میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو میں بھی تو تمہیں ڈانٹتی ہوں اور اکثر پٹائی بھی کرتی ہوں۔ لیکن آپ تو میری امی ہیں، آپ کے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ نئی امی بھی امی ہوتی ہے۔ جاوید کو اس طرح شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کی بھلائی کی خاطر تھپڑ لگا دیا ہوگا۔ وہ کلاس میں رونے بیٹھ گیا۔ امی، آپ کو کیا پتہ، وہ بہت رو رہا تھا۔ خیر تم اس کی بات بھول جاؤ، جلدی سے یونیفارم بدل کر ہاتھ منہ دھو کر آؤ، دیکھو میں آج تمہارے لیے کیا پکایا ہے۔ میں سمجھ گیا امی، کیا بتاؤ تو بھلا؟ کوفتے، بالکل درست، چلو بھاگ کر آؤ جلدی سے۔ مجھے کوفتے بہت پسند تھے۔ میں اپنی من پسند ڈش کا نام سن کر جاوید کا سب دکھ بھول گیا اور جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ میری 2 بہنیں رابعہ اور سعدیہ بیٹھی تھیں۔ میں فطرتاً بے حد شریر تھا۔ میری شرارت کا نشانہ رابعہ اور سعدیہ ہی بنا کرتی تھیں۔ اس وقت میں نے شرارت سے کام لیتے ہوئے رابعہ کی پونی ٹیل کھینچی اور سعدیہ کی پلیٹ سے کوفتہ اٹھا لیا۔ سعدیہ زور سے چیخی اور سعدیہ نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے راحیل، چھوٹی بہنوں کو تنگ نہ کرو، خصوصاً کھانے کے دوران۔ کھانا ہمیشہ سکون سے، خاموشی سے، چبا چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، تبھی بدن کو لگتا ہے۔ چیخو پکار میں، ہنگامے میں کھانا کھانے کا تمام مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں مسکراتا ہوا اپنے کھانے پر جٹ گیا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا کہ امی مجھے ہر اچھی بات بتاتی تھیں اور بری بات سے منع کرتی تھیں۔ رات کو جب ہم سونے لیٹے تو کچھ دیر کو امی ہم تینوں بہن بھائیوں کے بستروں کے پاس آ جاتیں اور پیغمبروں کے اچھے اچھے قصے سناتی رہتیں۔ ہم بے حد دلچسپی سے سنتے اور سنتے سنتے ہمیں نیند آ جاتی۔ میرے ابو کی دکان تھی، اس وجہ سے وہ دیر سے گھر آتے تھے، عام طور پر ہمارے سونے کے بعد۔ اس طرح امی ہی ہم سب کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن محلے کے ایک بچے منو سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ غلطی اس کی تھی، اس نے میرا بیٹ توڑ ڈالا تھا۔ میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ وہ روتا ہوا میری امی کے پاس آیا۔ امی نے الٹا مجھے ہی ڈانٹا، راحیل بیٹے، لڑائی جھگڑا بری بات ہے، اگر تم منو کو محبت اور پیار سے سمجھاتے تو وہ تمہاری چیز نہ توڑتا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارا دوست رہتا۔ اس طرح مار پیٹ سے تو دوستی ختم ہو گئی نا۔ اور پھر تمہیں شاید معلوم نہیں کہ بدلہ لینا بہت آسان کام ہے، مگر معاف کر دینا ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ جو لوگ خطا کار کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر امی نے منو کو بھی اچھے الفاظ میں سمجھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں کی اسی وقت دوستی ہو گئی۔ میں نے منو کو معاف کیا اور منو نے آئندہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ منو آج بھی میرا دوست ہے اور میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتا ہے۔ میں بچپن کی جتنی باتوں کو یاد کرتا ہوں، امی کا کردار اس میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ میری امی نے مجھے ہمیشہ اعلیٰ باتیں بتا کر، سمجھا کر میرے ذہن کو آلائشوں سے پاک رکھا، میرے اندر جینے کا حوصلہ اور ترقی اور امنگ پیدا کی۔ جس روز میں نے میٹرک پاس کیا اس روز ہی میرے ابو نے اعلان کر دیا کہ بس اب راحیل آگے نہیں پڑھے گا، میرے ساتھ دکان پر بیٹھے گا۔ ابو کا یہ فیصلہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا، لیکن ابو کے غصے کی وجہ سے مجھے ان سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے، مگر اس وقت میری دلی کیفیت کو سمجھتے ہوئے میری عظیم ماں آڑے آ گئی اور انہوں نے اپنی دل نشین گفتگو اور خوبصورت دلائل سے ابو کو قائل کر لیا۔
امی کی وہ گفتگو مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے ابو سے کس قدر نرم لہجے میں گفتگو کی تھی اور نہ جانے کتنی دیر کی بات چیت کے بعد ابو راضی ہوئے تھے اور میں کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرا بائیولوجی گروپ تھا اور میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچپن کا دوست منو، جو ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، فیس نہ ہونے کے باعث کالج میں داخلہ لینے سے معذور تھا۔ یہ بات میں نے امی کو بتا دی تھی، پھر امی نے چپ چاپ اس کی فیس، داخلہ اور کورس کا انتظام کر دیا تھا۔ یوں منو بھی میرے ساتھ کالج میں داخل ہو گیا تھا۔ اس قسم کی بہت سی امداد چپ چاپ کر دیا کرتی تھیں اور کسی کو علم بھی نہ ہوتا تھا۔ اب میری بہنیں کچھ بڑی ہو گئی تھیں اور میں نے انہیں تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی اس بات سے بہت خوش تھیں۔ وہ ہم تینوں بہن بھائیوں کو انمول محبت کی ڈور میں جکڑا دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے ایف ایس سی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تو اب میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ ابو نے شدید مخالفت کی اور صاف کہہ دیا کہ بس اتنی تعلیم کافی ہے، اب راحیل دکان پر بیٹھے اور کاروبار کو سمجھے۔ اس بار بھی امی نے ابو کو بہت قائل کرنا چاہا، مگر ابو کا فیصلہ اٹل تھا۔ مجبوراً میں خاموش ہو گیا اور بے دلی سے ابو کی دکان پر بیٹھ گیا۔ دل میں کچھ یہ بھی خیال تھا کہ ابھی میڈیکل میں داخلے 6 ماہ بعد ہوں گے، شاید حالات میرے موافق ہو جائیں۔ اتنے دن بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ابو کی دکان پر بیٹھوں۔ دکان پر جانے کے لیے مجھے ایک عدد سکوٹر درکار تھا۔ میں نے ابو سے کہا، ابو راضی ہو گئے، مگر نہ جانے کیا بات تھی امی نے اس بات کی شدید مخالفت کی۔ بالکل نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو اور پھر کراچی کی ٹریفک، ہر وقت ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اسکوٹر کی اجازت نہیں دوں گی۔ اسکوٹر چلانے کے لیے ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو نا تو کار لے لینا۔ یہ پہلی بار تھی جو امی نے میری خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں دل ہی دل میں امی سے ناراض ہو گیا تھا۔ مگر اب سوچتا ہوں تو ماں مجھے عظیم سے عظیم تر نظر آتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ میرے دوست ناصر کے اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ ناصر کی موت کا مجھ پر شدید رد عمل ہوا اور اس روز میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، امی آپ بہت اچھی ہیں۔ واقعی اسکوٹر ایک خطرناک سواری ہے، خصوصاً نوجوان لڑکوں کے لیے۔ کاش ناصر کی امی نے بھی اسے اسکوٹر نہ لینے دیا ہوتا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ اچانک ہمارے گھر میں وہ سانحہ ہو گیا جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ ابو جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہماری دنیا اندھیر ہو گئی، امی کی حالت خراب تھی، وہ غم کا مجسمہ لگنے لگی تھیں۔ رابعہ اور سعدیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب ابو کا 40واں ہو گیا تو امی نے ایک دن مجھے بلا کر کہا، راحیل تمہارے ابو ختم ہو چکے ہیں، اب حالات وہ نہیں ہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، کاروبار سنبھالنا تمہارے بس کا کام نہیں۔ میری ایک تجویز ہے، میں یہ سارا کاروبار فروخت کر دیتی ہوں اور تم میڈیکل کالج میں داخلہ لے لو۔ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو تمہارا خواب بھی پورا ہوگا اور ملک و قوم کے کام بھی آؤ گے۔ دکان فروخت کر کے اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم آرام سے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ امی کی تجویز بہت مناسب تھی، چنانچہ یہی کیا گیا۔ امی نے بہت ہوش مندی سے کاروبار فروخت کر کے روپیہ بینک میں رکھا اور چند ماہ بعد جب میڈیکل کالج میں داخلے شروع ہوئے تو میں نے بھی داخلہ لے لیا۔ میرے نمبر چونکہ بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے داخلہ ملنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اب میرا خواب پورا ہونے والا تھا، میں میڈیکل کالج جانے لگا تھا۔ میں جس قدر بھی امی پر مان کرتا وہ کم ہی تھا۔ ابھی میں کچھ دن کالج گیا ہوں گا کہ اچانک دبئی سے میرے ماموں کا خط آیا، وہ ہمارے گھر کراچی آ رہے تھے۔ ماموں کا خط پڑھ کر امی فکر مند ہو گئیں اور ان کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ امی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی۔ کوئی بات تو ہوگی، اور پھر یہ کون سے ماموں ہیں؟ میں نے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ ہمارے گھر کبھی آئے ہیں، مگر اب آ رہے ہیں، امی نے رنج سے کہا۔ ان کا ایک خط پہلے بھی آ چکا ہے، اب تو آ ہی رہے ہیں، تم مل لینا۔ ماموں کے آنے سے امی کا رنجیدہ ہو جانا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ صحیح تھا کہ ماموں نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا تھا، نہ کبھی خط بھیجا، اور اب ابو کی موت سن کر اچانک آ رہے تھے۔ میں نے اس واقعے کی کوئی خاص پرواہ نہ کی۔ چند روز بعد ماموں آ گئے، مجھے گلے لگایا اور خوب آنسو بہائے، پھر کہا، راحیل بیٹے تمہارے ابو تو ختم ہو گئے، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم میرے ساتھ دبئی چلو، تمہاری مومانی اور تمہاری بہنیں یعنی ماموں کی بیٹیاں تمہاری منتظر ہیں۔ لیکن کیوں ماموں، آخر کیوں؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ گھر تمہارے ابو کا ضرور ہے، مگر اب یہاں تمہارا کوئی نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری ماں اس وقت ختم ہو گئی تھی جب تم صرف 2 سال کے تھے، اور یہ تمہاری سوتیلی بہنیں ہیں، اسے تمہارا کیا رشتہ؟ بیٹا اپنے حصے کی رقم لے لو اور میرے ساتھ دبئی چلو، میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں۔ ماموں کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن کر حیران رہ گیا کہ امی میری سگی ماں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میں خاموش رہا اور اپنے حواس جمع کرتا رہا، پھر ایک عزم کے ساتھ بولا،
ماموں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ مجھے آج تک یہ بات معلوم نہ تھی کہ امی میری سگی ماں نہیں، اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہوا کہ امی نے مجھے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ میری امی ہی نہیں، میری استاد، میری راہبر بھی ہیں، جنہوں نے مجھے انسان بنایا۔ میرے دل میں ان کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور یہ قدر و قیمت آج اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں الفاظ بیان کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں۔ میں امی اور رابعہ سعدیہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری امی نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں 2 برس کا بے سہارا بچہ تھا، اور جب ابو ختم ہو گئے اور امی بے سہارا ہو گئیں تو میں انہیں چھوڑ جاؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ ماموں، آپ واپس لوٹ جائیے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سامنے ہی امی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے میری اور ماموں کی تمام گفتگو سن لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے، شاید میری آنکھیں بھی لبریز تھیں۔ میری امی کہہ کر میں امی کے قدموں میں جھک گیا اور ان کے عظیم ہاتھوں کو تھام کر ان کے زانوں پر سر رکھ دیا۔